الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا وقال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ۔ معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک، اپنے خاص بندوں کی کچھ نشانیاں ارشاد فرمائی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے جن نشانیوں کے متعلق بیان ہو چکا، ان میں سے پہلی نشانی یہ تھی کہ ان خاص رحمان کے بندوں میں عاجزی ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے، اور دوسری نشانی یہ تھی کہ وہ بحث مباحثہ نہیں کرتے، خام خواہ کی باتوں میں الجھتے نہیں ہیں، اپنے دین کی مکمل حفاظت کرتے ہیں۔ اور تیسری علامت یہ تھی کہ ان کی راتیں اللہ کے سامنے رکوع اور سجود میں گزرتی ہیں، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں راتوں کو۔ اور اس سے اگلی علامت یہ بیان فرمائی کہ یہ لوگ دعا بھی کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لیجئے، یعنی اسباب بھی بچانے کے اختیار کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ دعا بھی کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لیجئے۔ اور اگلی صفت یہ بیان فرمائی کہ یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو میانہ روی سے خرچ کرتے ہیں، نہ زیادہ نہ کم۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ تو کام تھے کرنے کے، اور نہ کرنے کے 3 کام گنوائے۔ سب سے پہلا کام شرک، کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اس کے بعد دوسرا کام گنوایا کہ لوگ قتل ناحق نہیں کرتے۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ لوگ بدکاری نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، اور جو لوگ یہ کام کریں گے ان کو بڑی سزا ملے گی، بڑا گناہ ملے گا، کیونکہ نہ کرنے کے کام کرنے سے گناہ ملتا ہے۔ جیسے دنیا میں نہ کرنے کے کام کرنے سے انسان ملامت کا مستحق ہوتا ہے، اسی طرح آخرت میں بھی ایسے ہی معاملہ ہوگا۔ اب جناب انسان ہے، گناہ گار ہے، گناہ تو اس سے ہو گئے، اب اس کے گناہ دھلیں کیسے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا۔ اور یہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا رہے گا؟ قرآن مجید نے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ فرمایا اللہ مومنین کی توبہ قبول کریں گے، ہر آدمی کی توبہ قبول کریں گے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو لوگ ساری زندگی گناہ کرتے رہے، توبہ انہوں نے کوئی کی نہیں، پھر جب موت سامنے آ گئی اور موت کی کیفیت شروع ہو گئی، یہ جہان آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، وہ جہان سامنے آ گیا، اب کہتے ہیں انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں، تو ان کی توبہ معتبر نہیں ہے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور ان کی توبہ بھی معتبر نہیں ہے جو مر چکے حالت کفر میں۔ تو جب تک انسان پر موت کے آثار نہیں آئیں،
اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے۔ فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک انسان کی سانس اکھڑنے نہ لگے اور آخرت کے معاملات ظاہر ہونے نہ لگیں، اللہ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو توبہ کرنی ہے ہم نے، تاکہ جو بھی خطائیں ہو چکی وہ معاف ہو جائیں۔ اور ہر آدمی گناہ گار ہے، ہر آدمی، حدیث شریف میں آتے ہیں کل بنی آدم خطاء، بنی آدم سارے کے سارے گناہ گار، بخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بھلا گناہ گار وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ بھی کرنے والا ہو۔ اس لیے فرمایا توبہ کی مثال ہے غسل کرنا، نہانا۔ انسان بار بار غسل کرے گا، بار بار اس کا جسم صاف ہوگا، انسان بار بار توبہ کرے گا، اس کی روح پاک اور صاف ہوگی۔ تو توبہ کرنی چاہیے۔ قرآن مجید نے فرمایا توبو ایھا المؤمنون، اے ایمان والو تم سارے کے سارے اللہ سے توبہ کیا کرو۔ ایمان والے یعنی ایمان والوں کو بھی توبہ کی ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ ظاہری بات ہے رب کائنات کے سامنے ہم لوگ ہیں، ان کی عبادت کا حق بھی کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی دن میں استغفار فرماتے، اور تقریباً 70 یا 100 مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرمایا کرتے۔ ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ زندہ سلامت رکھے، وہ زندہ سلامتی دے کہ جو اہل اللہ کو دی جاتی ہے۔ پھر وہ دل جب زندہ ہو جاتا ہے اس کو اس کے اثرات کا احساس ہوتا ہے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سارا دن تبلیغ، سارا دن دین کی دعوت، لیکن فرمایا کرتے تھے میں جب تنہائی میں بیٹھتا ہوں تو اللہ سے استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ خود حضرت کے ملفوظات میں ہے، فرمایا توبہ اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ میرا لوگوں کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، تو اس ملاقات میں سامنے والے کی جو دل کی کیفیت ہے اس کے کچھ اثرات میرے دل پہ بھی آ جاتے ہیں، اس لیے مجھے توبہ کرنی پڑتی ہے۔ جیسے کہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیغان علی قلبی، میرے دل پر بھی ایسے اثرات سامنے والے کی طرف سے آتے ہیں تو مجھے اس کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے۔ تو صرف یہ نہیں کہ انسان گناہ کیا اس کی وجہ سے توبہ، بلکہ ہر وقت کی توبہ، ہر وقت کی ندامت، اور یہ توبہ کا عشق، یہ توبہ کی جو ہے 2-4 آنسو اللہ کو اتنے پیارے ہیں کہ اگر یہ 2-4 آنسو انسان کے پلے میں ہوں تو انسان جنت کا حقدار بن جاتا ہے، انسان اللہ کی نعمتوں کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے فرمایا توبہ کرو۔ دوسری جگہ پہ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، فرمایا جو لوگ اپنے کوئی برائی کر چکے اور اپنے نفسوں پر ظلم کر چکے، یعنی جب انسان برائی کرتا ہے تو وہ یہ نہ سوچے جناب میں نے فلاں کے ساتھ برا کر دیا، جناب میں نے خدا اپنے نفس کو مزہ دینے کے لیے یہ گناہ کا کام کر دیا۔ نہیں، قرآن مجید فرما رہا ہے کہ انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، کسی اور پر ظلم نہیں ہے، اپنے نفس پر ظلم ہے۔ ثم یستغفر اللہ، پھر اس نے اللہ سے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو غفور بھی پائے گا، رحیم بھی پائے گا، بخشنے والا پائے گا، رحمت کرنے والا پائے گا، کیونکہ رحمت اس کی صفت، بخشش اس کی صفت۔ بس توبہ کرو، اس کے دروازے پہ آنا تمہارا کام ہے۔ بند دروازوں کو، دروازے بند تو ہیں ہی نہیں، اگر میرے اور آپ کی گناہوں کی وجہ سے معاملہ ہو گیا تو رحمت برسانا اس اللہ کا کام ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں جا رہے ہیں، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، یہ دوپہر کا وقت ہے، مدینہ شریف کی سخت گرمی ہے، عمر بن خطاب جا رہے ہیں، سامنے اچانک ایک آدمی مڑ کر گلی میں سامنے آ گیا، اس کے پسینے چھوٹ گئے، عمر سامنے آ رہے کیونکہ ایک اچھا آدمی تھا لیکن اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، شراب کی بوتل ہاتھ میں، اب اس کے پسینے چھوٹ گئے، اللہ اکبر، عمر سامنے آ رہا ہے، اس نے شراب کی بوتل کو دبایا اور ایسے اپنے بغل میں ڈال دیا اور کہنے لگا یا اللہ آج میری پردہ پوشی کر دے، آج میری پردہ پوشی کر دے، میں وعدہ کرتا ہوں پھر شراب نہیں پیوں گا۔ اے اللہ اگر عمر کو پتہ چل گیا عمر نے مجھے چھوڑنا کوئی نہیں ہے، مجھے عمر نے مارنا ہے کیونکہ شرعی سزا جاری کرنی ہے، اے میرے اللہ میری مدد فرما، میری نصرت فرما، میری مدد فرما۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور فرمایا السلام علیکم، میاں اتنی دھوپ میں کہاں جا رہے ہو؟ کہہ رہا تھا جی کام سے جا رہا ہوں۔ فرمایا یہ بغل میں کیا دبایا ہے؟ اب وہ کیا کہتا
बेचारा, बगल में तो शराब थी, ये रो रहा धो रहा है दिल में, कहने लगा अमीरुल मोमिनीन ये असल में दूध गर्म था, गर्म दूध मैंने बगल में डाल दिया। तो फरमाया अल्लाह के बंदे गर्म दूध बगल में डालेगा तेरी बगल ही जल जाएगी, गर्म दूध तूने क्यों बगल में डाला है, इसको निकाल। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये रोने लग गया कि अब तो मेरा मामला गया, और दिल में अल्लाह से बातें हो रही हैं और सामने अमीरुल मोमिनीन से बातें हो रही हैं। फरमाया जब उसने शराब की बोतल निकाली तो उसमें शराब कोई नहीं था, उस शराब को अल्लाह ने दूध में तब्दील फरमा दिया, क्योंकि अपने बंदे की पर्दा पोशी कर ली, पर्दा दरी नहीं की। तो आप रुजू तो करें अपने रब के सामने, मैं रुजू तो करूं हमारे रब के सामने। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, तुझे अपने करीम रब से धोखे में किसने डाला, वो तो अपने दर पे आने वाले को कभी ताना भी नहीं दिया करता कि सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी, अब बूढ़ा हो गया है, अब मेरे दरवाजे पे आया है, अब क्या लेने आया है, जवानी में क्यों नहीं आया। लोग तो ये ताने दिया करते हैं, लेकिन रब्बे कायनात कोई ताना नहीं देते। रब्बे कायनात का करम है, उनका रहम है कि वो बंदे को तौबा को कबूल करते हैं। अल्लाह ताला बंदे से प्यार करते हैं, बड़ा ही प्यार करते हैं, इसलिए तौबा को कबूल करते हैं। कुरान मजीद में एक आयत है कि तुम सारे के सारे अल्लाह की तरफ तौबा करो, और तौबा ऐसे करो नसूहा। अब नसूहा का एक माना है खालिस तौबा, दूसरा मुफस्सरीन ने लिखा असल में ये नसूह नामी एक आदमी था, ये आदमी था और उसकी चाल ढाल औरतों की तरह थी, उसकी रंग रंगत औरतों की तरह थी। ये बादशाह के घर में मुलाजिम हो गया, औरतों वाले कपड़े पहनता, औरतों की तरह गुफ्तगू करता, और बादशाह की जो बेगमात थी उनके जिस्म को ये मला करता था, उनको नहलाया करता था। जाहिरी बात है औरत औरत के जिस्म को मलेगी, मर्द मर्द के जिस्म को देखें, अगर औरत औरत के जिस्म को मलती है तो शायद उसको तो कोई उसमें लुत्फ नहीं है, उसने ऐसे ही मलना है। तो ये जब मलता था लुत्फ भी लेता था, मजे भी लेता था और अच्छी तरह मालिश करता था, इसलिए सारी बेगमात को ये पसंद था। फिर जब इसका ज़मीर उठता फिर ये तौबा करता, लेकिन फिर भी तौबा तोड़ देता, फिर तौबा करता, फिर तौबा तोड़ देता। एक अल्लाह वाले की खिदमत में गया, कहने लगा दुआ करें अल्लाह मुझे तौबा की तौफीक दे दे। अब उन्होंने दुआ फरमा दी तो निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। दुआ भी करवाया करें अपने लिए कि अल्लाह ताला हमें नेक बना दे, अल्लाह ताला हमें आखिरत की मंजिलें आसान कर दे, अल्लाह हमारा खात्मा बिल खैर फरमा दे, अल्लाह दोनों जहानों में हमें आफियत अता फरमा दे। अब जनाब नसू है, उन्होंने दुआ करवा दी, 2-4 दिन रुका, फिर चला गया, फिर तौबा टूट गई। जनाब ये मामला होता रहा। एक दिन महल में ऐलान हो गया कि बादशाह की जो बड़ी बेगम साहिबा हैं उनका कीमती हार गुम हो गया है, किसी को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, कीमती हार गुम हो गया है। अब कीमती हार है इसलिए सबकी तलाशी ली जाएगी। चुनाचे जनाब महल की तलाशी ली गई, हार कोई नहीं निकला। अब बड़े लोग हैं ना तो कहने लगे अब इन बेगमात को फौरन हुक्म हुआ कि भाई इन नौकरानियों को रोके रखो और इन सबको अब नंगा करो, इनके कपड़े उतारो, शायद इन्होंने छुपाया हुआ। जनाब एक की तलाशी हुई, दूसरी की हुई, तीसरी की हुई। अब मामला नसू की तरफ आ रहा है और ये अपने रब के सामने झुक गया, ये सजदे में पड़ गया और कहने लगा ऐ मेरे मौला आज पक्की तौबा है, आज पक्की तौबा है, आज पक्की तौबा है। डिग्री वालों खुदा की कसम अगर जैसे हम अपने रब के साथ मामला करते हैं, अगर मेरे और आपके साथ ऐसे मामला हो कि वादा किया जाए फिर तोड़ दिया जाए, वादा किया जाए फिर तोड़ दिया जाए, फिर वो मस्जिद में भी आकर कस्में उठाए, हम उसकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन रब्बे करीम देखें जब नसू रो रहा है, आजिज़ी कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है अपने रब के सामने, आखिरी मर्तबा माफ़ कर दे, इस मर्तबा माफ़ कर दे, इस मर्तबा माफ़ कर दे। तो अल्लाह तो रहीम है, करीम है। हदीस में आता है, दूसरी रिवायत याद आ गई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि एक बंदे ने गुनाह किया, उससे गुनाह हो गया, फिर उसने क्या कहा ऐ मेरे अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे, मेरी तौबा मुझे माफ़ कर दे, मेरे मौला मुझे माफ़ कर दे, तू तो सत्तारुल अयूब है, तू तो गफ़ारुज़ ज़ुनूब है, मुझे माफ़ कर दे। मेरे और आपके पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं, फरमाने लगे जनाब फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ फरिश्तों गवाह रहो मेरे बंदे से गुनाह हो गया है, फिर इसने मुझसे तौबा की है क्योंकि इसको पता है इसका एक रब
ہے، ایک ہی اس کا رب ہے جس کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ پھر یہ مجھ سے توبہ کر رہا ہے، پھر یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اس کو پتہ ہے میرا ایک رب ہے، تم گواہ بن جاؤ، میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر چند دن گزرے، پھر اس شخص سے پھر گناہ ہو گیا، پھر وہ اسی طرح توبہ کے الفاظ کہتا ہے، پھر رب کائنات فرماتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہو، یہ میرا بندہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے، اس کا ایک رب ہے جس کی پکڑ بڑی سخت ہے اور یہ مجھ سے توبہ کر رہا ہے، تم گواہ رہو، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پھر تیسری مرتبہ اس شخص سے گناہ ہوا، پھر تیسری مرتبہ اس نے یہی الفاظ دہرائے تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اگر تو ندامت کے ساتھ سچی توبہ کرے گا تو میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا، میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ اگر آسمان اور زمین کے برابر یہ گناہ ہمارے ویسے ہی اتنے ہو گئے ہیں، آسمان زمینوں کے خلا ہم نے گناہوں سے بھر دیے ہیں، اب توبہ کا وقت ہے، وہ توبہ کا وقت ہے، اللہ سے توبہ کریں، میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں، تو وہاں سے اعلان ہوتا ہے غفرت لک ولا ابالی، میں نے معاف کر دیا، مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اے میرے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، امت کو سکھلا رہے ہیں حبلی مالا ینقصک واغفر لی مالا یضرک، اے اللہ مجھے وہ چیز عطا کر دے جو تیری بادشاہت میں ذرہ برابر کمی نہیں کرتی، مجھے معاف کر دے کیونکہ میرا معاف کرنا تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو سب سے بالا اور اعلیٰ ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو اب دیکھیں بندہ گناہ گار ہے لیکن خدا کے سامنے جا رہا، پھر بھی توبہ کر رہا اور اس کے علم میں بھی ہے اس کی توبہ چند دن کے بعد پھر ٹوٹ جائے گی، اس کی توبہ چند دن کے بعد پھر ٹوٹ جائے گی، پھر بھی معاف کرتا ہے، توبہ کرتے رہیں، ٹوٹ جاتی ہے۔ اس وقت میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا توبہ کے وقت تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ان یقلع عن المعصیت وان یندم علیہا وان یعزم عزما جازما اللہ یعود مثلها ابدا، یہ تین چیزیں توبہ کے وقت ضروری ہیں، گناہ کو فوراً چھوڑ دے، اس پر ندامت ہو اور پکا ٹھکا ارادہ ہو، پھر دوبارہ گناہ نہیں کرنا، لیکن اگر پھر بھی ہو جائے پھر بھی توبہ کر لیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں میاں بیماری خطرناک ہے، علاج ہم شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر، لیکن آپ کو پرہیز بھی کرنا پڑے گا، اگر آپ نے بد پرہیزی کی تو پھر آپ بچ نہیں سکتے۔ اب جناب وہ پرہیز کرتا ہے، خوب پرہیز کرتا ہے، دوائی لگتی ہے، اللہ کا فضل ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر وہ بد پرہیزی کرتا ہے، پھر بیمار ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اب اگر اس نے بد پرہیزی کر لی ہے، یہ بیمار ہو گیا ہے، پھر یہ کیا کہتا ہے میں بھلے مر جاؤں، یا علاج کرواتا ہے، پھر علاج کرواتا ہے، پھر علاج کرواتا ہے، پھر علاج کرواتا ہے۔ اس لیے جتنی مرتبہ بھی توبہ ٹوٹے پھر آپ توبہ کریں، پھر میں توبہ کروں، ہم اپنے رب کے دربار میں توبہ کرتے رہیں، ہم اپنے رب کے دربار میں توبہ کرتے رہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اب جناب یہ نسو کا معاملہ ہوا، اب یہ گڑ گڑا رہا ہے، اللہ کے سامنے رو رہا ہے، اس کے آنسو گر رہے ہیں، اور اب وہاں سے اعلان ہوا کہ جناب سب کی تلاشی ہو گئی، ہار کوئی نہیں ملا، اب نسو کی باری ہے، نسو آ جائے۔ اب یہ رو رہا ہے کہ اے میرے مولا، آئے میرے ستار مولا، آج ستاری کی چادر رکھ دے۔ فوراً خدا کا کرم ہوا، ایک اور باندھی تھی وہ باہر سے آئی، اس کے پاس سے وہ ہار مل گیا۔ اب جناب اس نے رو رو کے برا حال کر دیا، لوگوں ان عورتوں نے دیکھا کہ اس کو بڑا شاید صدمہ پہنچا ہے کہ اس پر تہمت لگی ہے، تو انہوں نے بڑی منتیں کی، تو کہا نہیں اب میرا کام یہاں نہیں ہے، اب میرے ہاتھ اس کام کے لیے ہیں نہیں، میرے ہاتھوں میں وہ طاقت نہیں رہی کہ میں تمہارے جسم کی مالش کروں۔ جناب فوراً یہ ہو جاتا ہے، بادشاہ کی نوجوان خوبصورت بیٹی اس کو بلاتی ہے اب میرے ساتھ چل، کیونکہ جب انسان توبہ کرتا ہے نا فوراً شیطان بھی حملہ کیا کرتا ہے، شیطان بھی حملہ کیا کرتا ہے۔ جناب اس نے پھر حملہ کیا، اس نے کہا نہیں نہیں اب تو میں اپنے اللہ سے سچی توبہ کر چکا ہوں، کیونکہ آپ توبہ کریں پھر توبہ کے بعد نیکی کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی سے گناہ ہو جائے وہ توبہ کرے، توبہ کے بعد نیکی کرے، یہ نیکی اس کے گناہوں کو ختم کر دے گی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک آدمی تھا، وہ برائی کیا کرتا تھا، نوجوان آدمی تھا، گناہ کیا کرتا تھا، اس کے پاس ڈائری تھی، جو گناہ کرتا لکھ لیتا، جو گناہ کرتا لکھ لیتا، اس کی ساری ڈائری بھر گئی، گناہ کرتے کرتے اس کی ساری ڈائری بھر گئی۔ اب جناب یہ معاملہ ہوا، اس کے پاس ایک عورت آئی، اس نے اس سے پیسے مانگے کہ ہماری ضرورت ہے، میرے بچے ہیں، میں بیوہ عورت ہوں، میں نے ان کے کھانے کے لیے انتظام کرنا ہے، اب مجھے پیسے چاہیے۔ اس نے کہا جناب پیسے ملیں گے لیکن ایک شرط پر ملیں گے، تمہیں بدکاری کر
کروانا ہوگی مجھ سے۔ وہ عورت بھی بیچاری تیار ہو گئی، مجبوری میں تیار ہو گئی۔ اب جناب جب اس نے اس کو پیسے دیے، وہ عورت تیار، اب جب گھر میں یہ اس کو لے گیا، اس کے سامنے بیٹھا تو وہ عورت کانپنے لگی۔ تو کہا کانپتی کیوں ہے؟ میں نے تجھ سے کوئی زبردستی نہیں کی، ہمارا معاہدہ ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی بالکل ہمارا معاہدہ ہوا ہے، لیکن انی اخاف اللہ، مجھے اپنے اللہ سے بڑا ہی خوف ہے، مجھے اپنے اللہ سے بڑا ہی ڈر ہے۔ جب یہ سنا یہ اٹھ گیا، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ کہا جا، میں نے بھی اللہ کے لیے تجھے چھوڑ دیا، یہ پیسے بھی تجھے آ گئے، جا تو چلی جا۔ اب جناب یہ گھر میں آیا، اس نے اپنی ماں کو یہ واقعہ سنایا تو ماں کہنے لگی دیکھ تو ڈائری لکھتا ہے، اس میں گناہ سارے لکھتا ہے، یہ نیکی بھی لکھ لے۔ اس نے کہا یہ نیکی کیا کرے گی، میری ڈائری تو گناہوں سے بھری ہوئی ہے، میری ڈائری تو گناہوں سے بھری ہوئی ہے، یہ ایک چھوٹی نیکی کیا کرے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ میزان قائم کریں گے، میزان قائم ہوگی اور وہاں جناب اعمال نامے تولے جائیں گے۔ ایک آدمی کے اعمال کو لایا جائے گا، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، اتنے گناہ کے گناہوں کے انبار، نیکی کوئی نہیں، سارے کے سارے گناہ ہیں۔ اب جناب اس کا گناہوں کا پلڑا سارا جھکا ہوا ہے، نیکیوں کا پلڑا اوپر اٹھا ہوا ہے، نیکی کوئی نہیں۔ اب فرشتوں سے کہا جائے گا اس کی کوئی نیکی ہے، اس کی کوئی نیکی ہے تو لاؤ۔ وہ کہے گا اب ایک آدھی نیکی مل گئی تو کیا ہوگا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پرچی آئے گی، وہ پرچی لکھ کے رکھی جائے گی تو یہ سوچے گا اتنے بڑے گناہوں کے مقابلے میں یہ پرچی کیا کرے گی، لیکن یہ جب نیکی کے پلڑے میں رکھی جائے گی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، گناہوں کا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا۔ یہ حیران ہوگا اس پرچی میں کیا لکھا ہوا ہے، تو اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے اس نے ہلا دیا تھا مکہ والوں کو۔ وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، وہ جانتے تھے محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے، کہ پھر ہماری کوئی نہیں چلنی، پھر انہی کی چلنی ہے، پھر انہی کی ماننی ہے، پھر ان کے سامنے ہم نے جھکنا ہے، پھر انہی کی بات ماننی ہے، اپنے دل کی خواہش ہم نے نہیں ماننی۔ آج ہم کہتے ہیں میرے دل نے یہ چاہا، میرے دل نے یہ چاہا، ایک تیرے دل کی چاہت ہے، ایک امام الانبیاء کے دل کی چاہت ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے وہ کروا دیا جو رب کی چاہت تھی۔ اب دیکھ رب کی چاہت زیادہ یا تیری میری چاہت زیادہ، ہمیں تو یہ چاہیے کہ خدا کی چاہت کے سامنے اپنی چاہت کو فنا کر دیں کہ میری چاہت کی کیا حیثیت، میرے رب کی چاہت چاہیے۔ تو جناب اب اس نے یہ لکھ دیا ماں کے کہنے پہ، تو ایک چھوٹی سی جگہ تھی اس نے اس پر یہ نیکی لکھ دی۔ اب جناب صبح ہوئی، اس کو ایسے ہی خیال آیا، اس نے اپنی ڈائری اٹھائی تو جیسے ہی ڈائری کھولی ساری ڈائری صاف تھی، اس میں کوئی گناہ نہیں لکھا ہوا تھا، وہی کونے پہ ایک نیکی لکھی ہوئی تھی، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ یہ جو نیکیاں ہیں یہ برائیوں کو لے جاتی ہیں، اس لیے توبہ میں بھی جلدی کیا کریں، جہاں جس زمین پہ گناہ ہو جائے فوراً وہاں نیکی کر دیا کریں اور اپنے اللہ کو راضی کر لیا کریں۔ ہمارا اللہ جلدی راضی ہو جاتا ہے، جلدی راضی ہو جاتا ہے، نہ وہ تانا دیتا ہے نہ وہ کچھ کرتا ہے، بس یہ کہتا ہے میرا بندہ آ گیا، اب جناب ہماری صلح ہو گئی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ میری طرف ایک قدم چلتا ہے تو میں اس سے بڑھ کر میری رحمت آتی ہے، پھر جب اور چلتا ہے اور بڑھ کر آتی ہے۔ فرمایا کہ جب وہ چل کر آتا ہے تو فرمایا کہ میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے، دوڑ کر جاتی ہے۔ یہ کب تک ہے؟ جب تک انسان کی موت نہیں آئی، اور جس دن موت آئی اس دن یہ کھیل ختم ہو جائے گا، یہ کھیل ختم ہو جائے گا۔ ایک اللہ والے تھے، قبر پہ جا رہے تھے، قبرستان سے گزرے، راستے میں قبرستان، تو وہاں کھڑے ہو گئے کیونکہ ان کو سننے میں آیا، جب اللہ چاہتے ہیں تو سنا دیتے ہیں۔ ان کو سننے میں آیا کہ قبر میں ایک آدمی ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھا کرتا ہے۔ اب حضرت لاہوری کیا فرماتے ہیں، حضرت لاہوری کے خدام الدین میں یہ بات چھپا کرتی تھی کہ جب دل کی آنکھ کھل جاتی ہے پھر پتہ چل جاتا ہے کہ قبر جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ جب دل کی آنکھ کھل جاتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے خود اپنے حضرت اقدس مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ سے سنا، فرمایا یہاں پنجاب میں ایک حافظ صاحب تھے، بڑے صاحب کشف تھے، ان کو قبور پر کشف ہوا کرتا تھا، وہ نابینا تھے، ان کی آنکھیں نہیں تھی۔ فرمایا کہ ان کو ساتھی لے آئے یہاں لاہور میں اور علامہ اقبال مرحوم کی قبر پر لے گئے۔ جیسے ہی ان کو بٹھایا وہ نابینا فوراً فرمانے لگے تم تو مجھے ڈاکٹر اقبال کی قبر پر لے آئے، تم تو مجھے ڈاکٹر اقبال کی قبر پر لے آئے۔ تو جب دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ تو دل کی آنکھ انسان کی جب کھل جائے، یہ اللہ ہی کھولتے ہیں، پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ دنیا کیا چیز ہے اور آخرت کیا چیز ہے۔ تو جناب وہ جا رہے تھے،
سنا کہ قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے، قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنا عرصہ ہوا آپ کی وفات کو؟ مکالمہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا 25-30 سال کا۔ پھر کام کیا ہو رہا ہے؟ کہا 30 سال سے ہی قرآن پڑھے جا رہا ہوں، کیونکہ ایسا بھی عشق قرآن ہوتا ہے۔ حضرت ہمارے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو سارے علماء دیوبند کے پیر تھے، مدرسہ دیوبند کے پیر تھے، فرمایا اللہ نے اگر مجھ سے پوچھا قیامت کے دن امداد تجھے کیا چاہیے، میں کہوں گا اپنے عرش کے سائے کے نیچے مصلی بچھانے کی جگہ دیجئے، امداد نماز ہی پڑھتا رہے، آپ کے سامنے سجدہ ہی کرتا رہے، تو ایسا مزہ آتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری مسلم دونوں میں روایت ہے، فرمایا میں جب معراج پر جا رہا تھا، میں براق پر سوار تھا، تو میں ایک میدان سے گزرا، اس میں سیدنا موسیٰ علیہ وعلی نبینا الصلوۃ والسلام کی قبر تھی۔ فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، یصلی قیاماً، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو نماز پیغمبر کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو جو آدمی جو نیکی کرتا ہے نا، اس کو وہی نیکی یاد آتی ہے، وہی نیکی اس کی چلتی ہے۔ جناب اس نے کہا سبحان اللہ، یہ تو قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور اتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ ایک کام کر، جو میرا قرآن ہے وہ میں تمہیں دیتا ہوں، یہ ایک سبحان اللہ مجھے دے دے، ایک سبحان اللہ مجھے دے دے۔ تو وہ کہنے لگا سارے قرآن، اتنے سالوں کے قرآن میں صرف ایک سبحان اللہ؟ کہا ہاں، جہاں میں بیٹھا ہوں یہ دار العمل نہیں ہے، دار الجزا ہے، یہاں بدلہ نہیں ملتا، جہاں تم بیٹھے ہو یہاں بدلہ ملتا ہے۔ تیری ایک سبحان اللہ کی وہ قیمت ہے جو اس جہان کے قرآن بھی پڑھنے کی نہیں ہے، کیونکہ وہ دار العمل نہیں ہے، دار العمل یہ ہے۔ تو یہاں نیکیاں کریں، خوب نیکیاں کریں، خوب اللہ سے توبہ کریں۔ جتنی اللہ سے توبہ کریں گے ہمارا روح پاک اور صاف ہوگا۔ جب ہماری روح پاک اور صاف ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری دل کی آنکھیں بھی کھول دیں گے، پھر نماز پڑھنا بھی آسان، روزہ رکھنا بھی آسان، خدا کو یاد کرنا بھی آسان۔ حضرت رابعہ بصریہ کے پاس عورتیں آتی تھیں، تو ایک عورت نے کہا اے رابعہ تو کبھی شیطان پر بھی لعنت نہیں کرتی؟ وجہ کیا ہے؟ شیطان پر تو لعنت کیا کر۔ تو کیا کہنے لگی؟ جتنی دیر میں شیطان پر لعنت کروں اتنی دیر میں اپنے رب کو کیوں نہ یاد کر لوں، میں محبوب کو چھوڑ کے دشمن کا نام ہی کیوں لوں، مجھے تو فرصت ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہونی چاہیے، نیکی سے فرصت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نیکی کرتے 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 قبر میں پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کے کہے سننے کو قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیں۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔